میں تبدیلی نہیں ہے، اسلام میں تبدیلی نہیں ہے۔ ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدل جاتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ مسائل درپیش ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ درپیش آتا ہے جس کی نظیر، جس کی مثال پہلے نہیں ملتی۔ تو وقت کا جو مجدد، جو عالم، جو بہترین محدث ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے عقلی اور نقلی دلائل سے سرفراز فرمایا ہوتا ہے، وہ ان مسائل کو حل کرتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کی تعریفات شروع کرنے سے پہلے میں ان کے متعلق ایک بات بتا دوں۔ انہوں نے 6 سال کی عمر میں پہلا مسئلہ بتایا تھا۔ اب 6 سال کی عمر کتنی ہوتی ہے آپ دیکھ لیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو مادرزاد ولی بھی کہتے ہیں اور مادرزاد عالم بھی کہتے ہیں، کیونکہ باپ بھی بہت بلند پایا عالم تھا، حضرت امام نقی علی خان، اور ان کے والد یعنی حضرت امام احمد رضا کے دادا جان امام رضا علی خان، وہ بھی بہت بلند پائے اپنے دور کے عالم تھے۔ اتنے بلند علماء کی آغوش میں، ان کی تربیت میں جس نے آنکھ کھولی ہو، تو بچپن سے ہی تعلیم دوست تھے، علم دوست تھے۔ تو پہلا فتویٰ ایک آیا، تو اعلیٰ حضرت چونکہ پڑھ رہے تھے تو 8 سال کی عمر میں، 6 سال کی عمر میں تو انہوں نے قرآن مکمل کیا، 8 سال کی عمر میں انہوں نے جو فتویٰ دیا وہ یہ تھا کہ اگر بچہ چھوٹا ہو، دودھ پینے والی عمر میں ہو، اور بچے کے ناک سے دودھ کسی اور ماں کا چلا جائے، ناک سے دودھ چلا جائے، منہ سے اس نے نہ پیا ہو، تو کیا حکم رضاعت ثابت ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یعنی اس بچے پہ رضائی جو احکامات لاگو ہوتے ہیں، کیا وہ ثابت ہوں گے کہ نہیں؟ اب یہ اپنی نوعیت کا نیا مسئلہ تھا۔ دودھ تو منہ سے پیا جاتا ہے، بچہ جب منہ سے دودھ پیتا ہے تو جس ماں کا پیتا ہے، اس ماں کے جو رشتے ہوتے ہیں، بیٹے اور باقی رشتے، ان میں یہ ان کا بھائی ہو جاتا ہے۔ تو اب وہ ناک کے ذریعے چڑھایا گیا، کسی نالی کے ذریعے، کسی مشین کے ذریعے، یا ویسے کوئی چلو بھر کے ناک کے ذریعے لے لے، مثالیں دے رہا ہوں، تو پھر اس کا حکم کیا ہوگا؟ تو امام احمد رضا خان نے تمام فقہی مسائل کو سامنے رکھ کے آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی 2 سال کی عمر میں چھوٹے بچے کی ناک کے ذریعے دودھ چڑھا دے اس کو، تو یہ دودھ معدے تک پہنچ جاتا ہے، اور جب معدے تک پہنچ جاتا ہے تو حکم رضاعت ثابت ہو جائے گا۔ پھر اس کو پرکھا گیا، ان کے والد نے اس فتوے کو پرکھا، ان کے دیگر علماء نے اس فتوے کو پرکھا کہ چھوٹی عمر میں شاید کوئی مسٹیک ہو گئی ہو۔ تو تمام فقہی کتب میں جو احکام اس کے متعلق قیاساً ملتے تھے، وہ سارے یہی احکام تھے کہ اگر ایام شیرخارگی میں یا بچپن کی عمر میں، دودھ پینے کی عمر میں بچے کے معدے تک اگر دودھ پہنچ گیا کسی ذریعے سے بھی، تو حکم رضاعت ثابت ہوگا۔ تو اعلیٰ حضرت جن کو ہم امام مانتے ہیں، جن کے اصول و ضوابط پہ ہم چل رہے ہیں، ویسے تو ہمارا دین احمد رضا نہیں ہے، یہ دین محمدی ہے، مذہب ہمارا اسلام ہے، مسلک ہمارا اہل سنت و جماعت ہے، یہ ذہن میں رکھیے، کیونکہ ہم کسی شخصی مذہب کے پیچھے نہیں چلتے، یا کسی شخصیت کے پیروکار اس حوالے سے نہیں ہے کہ وہ جو کہہ دے وہی بس ہم نے ماننا ہے۔ ہم قرآن اور حدیث کے پابند ہیں اور اسی پہ عمل درآمد کرتے ہیں۔ اس طرح تو حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا تھا نا کہ آپ میری تمام جتنے کورس ہیں، جتنی باتیں ہیں میری، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری جتنی باتیں ہیں ان کو آپ قرآن اور حدیث پہ پیش کریں۔ اگر میری کوئی بات قرآن و حدیث کے کسی پہلو، کسی مسئلے کے خلاف آ جائے، میری بات کو یہ نہیں کہ اتنا بڑا امام ہے، امام الائمہ فی الفقہ ہے، امام الائمہ فی الحدیث ہے، دونوں صورتوں میں اتنا بڑا امام ہے، آپ نے فرمایا میری طرف نہیں دیکھنا بلکہ قرآن اور حدیث کو دیکھنا ہے۔ میری بات اگر خلاف آ جائے تو میری بات کو چھوڑ دیں۔ یہی نظریہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا ہے۔ ہوا یوں کہ بس دور دور میں امام احمد رضا خان 1856 کو ہندوستان کے شہر یو پی میں بریلی کے مقام پہ پیدا ہوئے، اور 1856 کے بعد 1857 برے صغیر میں مسلمانوں کا وہ آخری سال تھا جو حکمرانی کا سال تھا۔ 1857 کے بعد کیا ہوا؟ انگریز مکمل قابض ہو گئے۔ وہ قانون تو خیر پہلے ان کی تہذیب تو یہاں پہ رچ بس چکی تھی۔ آل انڈیا مسلم لیگ جہاں سے بنی تھی اور ایسٹ انڈیا کمپنی جب سے بنی تھی، اور جب سے یہ واسرائے یہاں پہ آئے تھے تجارت کی غرض سے، وہاں پہ مغرب کے جو انجیکٹ ہو رہی تھی نا تہذیب، جو انجیکشن کے ذریعے لگائی جا رہی تھی وہ تو ہے تھی،
لیکن مسلمان جو